میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کو کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کو کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں فوت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزادار مظلوم کربلا، صوباران سید الشہداء، اگر دیکھا جائے تو یہ آخری مجلس ہے اور جو ہمارا موضوع تھا اس موضوع پر تو
بہرحال اس کمال تک گفتگو نہ پہنچا سکا جس کا مجھے اعتراف ہے۔ عزاداری امام حسین کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں نے اس کا ذکر کئی مجلسوں میں کیا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجلس حسین ہو سکی، اور اللہ سے اسی مجلس حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، جتنی رکاوٹیں ہیں عزاداری امام حسین میں ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ آج بہت زیادہ طول طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی اس بات کا خیال ہے کہ شب عاشور ہے، اور شب عاشور کے جو تقاضے ہیں اسے ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ آیات کو دیکھیں تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں کا تعلق صرف کربلا سے ہے، جن آیتوں کا تعلق زیادہ حصہ کربلا سے۔ میں آپ کے سامنے اس میں سے 2-3 آیتیں پیش کر رہا ہوں، اور وہ آیتیں وہ ہیں جو مشہور و معروف ہیں، الحمدللہ بطوفیل مجلس آپ کو وہ آیتیں شاید یاد بھی ہوں گی۔ پہلی آیت کربلا کے سلسلے سے جو ہے سورہ والفجر کی پہلی ہی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے ہمیں صبح کی اور قسم ہے 10 رات کی۔ آپ بتائیے وہ کون سی صبح رہی ہوگی اور وہ کون سی 10 راتیں رہی ہوں گی جو اللہ کی نگاہ میں اس قدر قابل احترام تھیں کہ قسم کے لائق بن گئیں۔ صبح تو بہت مل جائیں گی، راتوں میں تو شب قدر کا بھی ذکر ہو جائے گا، لیکن اگر بہت زیادہ بھی شب قدر جوڑی جائیں گے تو صرف 4 بنتی ہیں، اور اللہ 4 راتوں کی بات نہیں کر رہا، 10 راتوں کی بات کر رہا۔ اللہ نے ان صبح کی اور 10 راتوں کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ نے ایک صبح، صرف ایک صبح، والفجر، وہ بھی فجر والے، ایک صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی صبح اور 10 راتیں ایسی گزری ہیں جس میں اسلام بچا ہے، جس میں قرآن بچا ہے، جس میں کعبہ بچا ہے، جس میں توحید بچی ہے، جس میں یزیدیت کا خاتمہ ہوا ہے، جس میں حسینیت کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ لیکن ہاں، یہ ساری چیزوں کے لیے ایک صبح ہو یا 10 راتیں ہوں، وہ مصائب ہیں، وہ آلام ہیں۔ اولاد آدم میں وہ چیزیں کسی کے اوپر ایک ساتھ نہیں پڑی، لیکن میں آرام سے گفتگو کروں گا، کچھ دیر تک صرف اسے سمجھاؤں گا کہ کربلا کیا ہے، اس لیے کہ آج کی جو شب ہے اس کے کئی مسائل ہیں، پوری رات بھی مسائل پڑھا جائے تو کم ہے، لیکن میں ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا صرف شہادت جناب الزبر تک آؤں گا۔ تو پہلی آیت سورہ والفجر کی، والفجر ولیال عشر۔ دوسری آیت، اس آیت کا تعلق قرآن کریم میں اس مزاج کی 2 آیتیں ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اللہ کے پاس سے روزی پاتے ہیں۔ اسی مفہوم کی بس تھوڑا سا فرق ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں
تمہیں شعور نہیں. آسان لفظوں میں بولو, حسین زندہ ہے, لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ حسین کیسا زندہ ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ حسین کو اللہ نے کیسے زندہ رکھا. لیکن بہرحال اتنا تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذکر حسین ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل تک زندہ رہے گا. نہ حسین کبھی مرا تھا, نہ مرا ہے, اور نہ کبھی حسین کو کوئی مار سکتا ہے. حسین اس زندہ جاوید حقیقی کا نام ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ شہید راہ خدا زندہ ہوتا ہے تو کلام کیسا کرتا ہے. متوجہ حضرت نگران, قرآن کریم کی تیسری آیت سنیں. قرآن کریم میں ایک تیسری آیت ہے, اس آیت کے اوپر میں تفسیر بھی رائے کا قائل نہیں, تفسیر رائے حرام ہے, لیکن میں جو مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا بہر اس مفہوم کو پیش کرنے کا میرے پاس حق ہے. آپ ہمارے اس مفہوم سے متفق ہوں یا نہ ہو یہ کوئی بات نہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم نے عمومی گفتگو کی ہے, اور وہ امتحان کے سلسلے سے گفتگو کی ہے. اور جو گفتگو کی ہے عمومی طور پر, اس میں انبیاء کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, کسی بھی نبی کی یا کسی بھی نبی کی ذریت کے اوپر وہ سارے امتحان ایک ساتھ نہیں لاگو ہوئے جو کربلا میں لاگو ہوئے. متوجہ رہیے گا, آئے سنیے گا, آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا جب میں ترجمہ کروں گا تو. وہ بھی مشہور و معروف آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تم لوگوں کا امتحان لے گا. کس چیز سے امتحان لے گا؟ کس چیز سے امتحان لے گا؟ بھوک کے ذریعے سے, خوف کے ذریعے سے, مال کے نقصان ہونے کے ذریعے سے, اولادوں کو کے ذریعے سے. اور جو لوگ میرے پیغمبر ان مصیبتوں پر صبر کریں گے آپ انہیں بشارت دے دیجئے جنت کی, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں, پلٹ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. متوجہ سے نگران, میں نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا. جملہ یہ تھا کہ اس آیت کے جو مفہوم ہے نا, جو خداوند عالم نے آزمائش کے لیے چیزیں رکھی ہیں, آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے, انبیاء کی آزمائشیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی نبی کو خداوند عالم نے ان تمام آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا ہے. میں پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. بھوک ہے تو اولاد کا نقصان نہیں ہے, اگر اولاد کا نقصان ہے تو پھر بھوک نہیں ہے, اگر مال کا نقصان ہے تو اولاد کا نقصان نہیں ہے. متوجہ سے نگرامی, تاریخ میں جس انبیاء کے سب سے بڑے صبر کی بات ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ صبر ایوب بیان کیا جاتا ہے. صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے انبیاء کی سیرت میں, جیسے حسن یوسف کی بات ہوتی ہے, جیسے ہیبت موسیٰ کی بات ہوتی ہے, جیسے اخلاق پیغمبر کی بات ہوتی ہے, ویسے کسے کہتے ہیں؟ صبر ایوب بہت زیادہ مشہور ہے. اللہ نے واقعا ایوب کا بہت امتحان لیا تھا, مال سے امتحان لیا تھا, کھیتیوں سے امتحان لیا تھا, اولادوں سے امتحان لیا تھا, لیکن ایک منزل آئی تھی کہ جب جناب ایوب نے کہا تھا میرے معبود اب نہیں ہوتا, بس بہت ہو گیا میرے معبود, اب دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. اللہ نے ایوب کی آزمائش کو ختم کیا, جو بیٹے چھینے تھے انہیں زندہ کر دیا. توجہ ہیں آپ, جو کھیتیاں ان کی ختم ہو گئی تھی وہ زندہ ہو گئی, جو ان کے تمام مال اسباب ختم ہوئے تھے وہ سب دوبارہ مل گئے. عزیزان گرامی, کیا صبر ایوب اور صبر حسین کا تقابل ہو سکتا ہے؟ صبر ایوب اور صبر حسین کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ حسین کے یہاں صبر ہے تو ساتھ میں ساتھ شکر بھی ہے. کائنات میں اکیلا ایک ہی تو حسین ہے
جس نے تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد، تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی، تمام امتحانوں سے گزرنے کے بعد بھی کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میرے معبود بس بہت ہو گیا. کائنات میں ایک حسین ہے جس کے لیے مشیت نے کہا حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور فرمایا عزیزان گرامی یہ ہے نفس حسین، یہ ہے صبر حسین، یہ ہے شکر حسین. حسین نے امتحان کیا کیا دیے ہیں، حسین نے کون کون سی آزمائش دی ہے. بھوک کی بات بتاؤں، بھوک کی بات بتاؤں. صاحبان احساس بیٹھے ہیں، صاحبان عقل بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ پڑھنا بہت آسان ہے کہ 3 روز کی بھوک اور پیاس. متوجہ رہے گا عزیزان گرامی. دیکھیے ضروری نہیں کہ ہر بات روایتوں میں مل جائے، تاریخ میں مل جائے، کبھی احساس بھی کر لینا. ایک شاعر کا ایک شعر ہے کربلا کی مناسبت سے، احساس کربلا کے سلسلے سے، ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، تنہا کسی جوان کا لاشا اٹھا کے دیکھ. ہو جائے گا تجھ کو بھی کچھ احساس کربلا، پورا نہیں، کچھ احساس کربلا، تنہا کسی جوان کا لاشا اٹھا کے دیکھ. کوئی ہے حسین کے برابر؟ کوئی ہے حسین کا صبر کا مقابلہ؟ تمام انبیاء کے صبروں کو اگر ایک طرف رکھا جائے پھر بھی صبر حسین بہت وزنی نظر آئے گا. میں پھر آپ کو احساس دلا رہا ہوں کیونکہ آج کی تاریخ صرف اور صرف کربلا کو کسی حد تک سمجھنے کی شب ہے، کسی حد تک حسین کو سمجھنے کی شب ہے. عرفان کربلا کی شب ہے، عرفان حسین کی شب ہے. متوجہ رہے عزیزان گرامی. یہ پڑھنا اور لکھنا بہت آسان ہے. میں خود کہہ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں مجلس، پڑھ بھی رہا ہوں الحمدللہ. جب تک اللہ نے حیات دی ہے انشاءاللہ مجلس حسین ہوتی رہے گی، میں پڑھتا رہوں گا. متوجہ رہے عزیزان گرامی. یہ کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے کہ حسین 3 روز کے بھوکے اور پیاسے تھے. آپ کو سمجھاؤں ایک منظر. آپ کے پاس بیٹا ہے، صاحبان اولاد ہیں، آپ سے آپ کا بیٹا کسی بات کا اصرار کرے، کسی بات کی خواہش کرے، آپ وہ چیز دے سکتے ہیں، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ موقع محل ایسا نہیں ہے، موسم ایسا نہیں ہے کہ اسے دیا جائے. محبت پیدری اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم وہ چیز اسے دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ چیز میرے بیٹے کو نقصان کرے گی، میری اولاد کو نقصان کرے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹا رو رہا ہے لیکن ہم نہیں دینے والے، آپ نہیں دلانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے خطرات کا اندازہ ہے. لیکن نہ دلانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے قلب کی طرف رک کر کے سوچنا کہ آپ کا قلب مطمئن ہو گیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا. آپ خود بخود اپنے آپ تڑپیں گے، میں چاہتے ہوئے بھی بچے کو دلا نہیں سکا. جبکہ ارادہ یہی کہ بچے کی صحت کا معاملہ ہے، بچے کو چیز نقصان نہ پہنچے. ایک طرف یہ مسئلہ ہے. آپ ایک مرتبہ سوچئے کہ حسین مظلوم خود 3 روز کے بھوکے ہیں، خود 3 روز کے پیاسے ہیں. اس حسین کے پاس اگر ایک مرتبہ سکینہ کی صدا آ جائے التش کی، آپ دلا سکتے ہیں، نہیں دلا رہے، محبت میں تو تڑپ رہے ہیں. حسین منزل آزمائش میں آ گیا، منزل امتحان میں آ گیا. اب آپ بتائیے حسین کو اپنی پیاس کا احساس رہے گا یا سکینہ کی پیاس کا خیال رہے گا؟ احساس سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حسین بھوکے پیاسے تھے. کتنوں کی پیاس کو حسین دیکھ رہا ہے، کتنے کی بھوک کو حسین دیکھ رہا تھا. ایسی حالت میں حسین اپنی بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ کربلا کیا ہے؟ یہ جملہ میرا نہیں ہے، سید العلماء کا جملہ. 2 جملے ان کے ایسے ہیں کہ میرے دل و دماغ سے وہ نہیں نکلتا. سید العلماء نے کربلا کے سلسلے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا
کہتے یہ ہیں کہ کربلا تاریخ اولین و آخرین کا اکیلا میدان، تاریخ اولاد آدم میں اکیلا میدان ہے۔ کس معاملے میں پتہ ہے؟ جہاں پر زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ جہاں پر زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ سمجھ گئے آپ یہاں تک؟ کبھی آپ ذہن میں لے کے آئیے گا، اس بات کو سوچئے گا۔ آج شب عاشور، آج تو رونے کی شب ہے، گریا کی شب ہے۔ ایک مرتبہ جب اعمال شب عاشور کر لیجیے گا تو تھوڑا دیر کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کریے گا کربلا کے لیے، دعوت فکر ہے، اور وہاں پر اپنے ذہن میں خود بخود ایک سوال پیدا کریے گا۔ کربلا کو میں سمجھانے کی کوشش کروں، عرفان کربلا بتا رہا ہوں۔ کبھی آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب اور انصار کو پہلے کیوں بھیج دیا، بنی ہاشم کو کیوں بعد میں بھیجا؟ میں احساس دلا رہا ہوں آپ کو۔ اصحاب انصار پہلے گئے نا، حبیب پہلے گئے، مسلم ابن اوسجہ پہلے گئے، زہیر ابن قین پہلے گئے، وہب کلبی پہلے گئے، جون پہلے گئے، یہ سب تو پہلے جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم بعد میں گئے، اکبر بعد میں جائیں گے، عباس بعد میں جائیں گے، قاسم اور محمد بعد میں جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب مسئلہ یہ تھا کہ جہاں پر موت کا معاملہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، تو پہلے اپنے اقربا کو بھیج دیتے، پہلے اپنے بھائی کو بھیج دیتے، پہلے اپنے بیٹے کو بھیج دیتے۔ لیکن جہاں پر شہادت کا مسئلہ ہے وہاں پر پہلے اصحاب گئے، پہلے انصار گئے، بنی ہاشم سب سے آخر میں گئے۔ معلوم ہے کیوں؟ بتاؤں؟ سید العلماء کہتے یہ ہیں کہ حسین جانتے تھے جو جتنا دیر تک زندہ رہے گا اتنا پیاس سے تڑپے گا۔ کیسے پڑھوں گا میں مسئلہ؟ ابھی تو میں احساس دلا رہا ہوں تو آپ اتنا رو رہے، ابھی تو میں صرف احساس دلا رہا ہوں۔ کربلا سمجھا رہا ہوں، عرفان کربلا بتا رہا ہوں۔ کیا ہوا مطلب؟ کہ جو جتنا دیر تک زندہ رہے گا اتنا دیر تک پیاسا رہے گا۔ حسین کریم ہے نا، حسین کے کرم کا تقاضا یہ تھا، یہ اچھی بات نہیں کہ اکبر سیراب ہو جائے جون پیاسا رہے، عباس سیراب ہو جائے زہیر پیاسے رہے، قاسم و محمد ساقی کوثر کے جاموں سے سیراب ہو جائے، وہب کلبی پیاسا رہے۔ نہیں، پہلے ان پیاسوں کو جام کوثر پی لینے دو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو عزادارو، اگر یہ مسئلہ تھا کہ جو جتنا دیر تک جو جتنا دیر تک زندہ رہے گا اتنا پیاسا رہے گا۔ شہداء میں سب سے چھوٹا اصغر، سوچو عزادارو، مجھے نہیں پتا لوگ صبر حسین سوچتے ہیں، ہمیں تو علی اصغر کے ہمیں تو صبر علی اصغر ہی سمجھ میں نہیں آتا آج تک۔ جو شہیدوں میں سب سے چھوٹا تھا اسے حسین نے سب سے آخر میں رکھا۔ عباس تم چلے جاؤ، اصغر بعد میں جائے گا، اکبر تم پہلے جاؤ، اصغر بعد میں جائے گا،
काशिम और मोहम्मद तुम पहले जाओ, असगर बाद में जाएगा, हमारा लाखों सलाम हो असगर के ऊपर कि जिसने इस अंदाज से सब्र का जौहर दिखाया कि जहां पर तमाम अंबिया का सब्र कुर्बान। महसूस किया ज़ादारो, एहसास किया करबला को, सुना ज़ादारो, असगर प्यासा कितना था, प्यासा कितना था। अगर कल की तकरीर आपको याद होगी तो आपको एक बात मैं समझाऊं कि देखो ऐसे सीधे सीधे शहादत पढ़ने से वो मार्फत नहीं होती। पहले एक मर्तबा सोचो कि जिसकी मैं शहादत पढ़ रहा हूं, जिसकी आप शहादत सुने, वो है कौन। सुना ज़्यादा जनाबी असगर प्यासे कितने थे पता है? असगर प्यासे कितने थे? जनाबे सकीना फरमाती हैं शबे आशूर आई, ये रात, शबे आशूर ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे नहीं समझोगे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप अपने जहन को 61 हिजरी के शबे आशूर में पहुंचा दो, थोड़ा देर के लिए। अब फिर मैं मसाए पढ़ूंगा तो कसम खुदा की कोई करार में नहीं रहेगा। थोड़ा देर के लिए अपने जहन को वहां पहुंचा दो। रिवायत मिलता है कि जनाब सकीना शबे आशूर प्यास की वजह से तड़प रही थी। खुद सकीना कहती अलतश अलतश कद कतलनी, प्यास से मेरा कलेजा कट रहा है, मेरे सीने में आग भड़क रही है। ये सोच करके जनाब सकीना अपने खैमे से निकले। बात कहां गई पता है? रुबाब के खैमे में। साहिबान औलाद हो, दिल पर हाथ रख करके रिवायत सुनो की शहादत पढ़ दे, लेकिन उस शहादत से पहले प्यास से अलीज़ा सुन लो कि अलीज़ा प्यासा कितना है। और ये जो मैं प्यास पढ़ो ये शबे आशूर की पढ़ना, अभी असर आशूर बाकी है। असगर असर आशूर से पहले पहले शहीद हुए, और मैं ये जो रिवायत पढ़ो ये शबे आशूर की रिवायत है। सुना ज़्यादा जनाब सकीना रुबाब के खैमे में गए, क्या सोच कर पता है? 5 साल की शहजादी है, ये सोच करके गए कि अम्मा रुबाब के खैमे में जाती, अम्मा रुबाब ने अपने हिस्से का पानी के चंद कतरात जरूर बचाए होंगे भैया असगर के लिए, जरूर बचाए होंगे भैया असगर के लिए। मैं जाऊंगी अम्मा रुबाब से कहूंगी, अम्मा रुबाब जो पानी अपने भैया के लिए बचाए, जो पानी आपने भैया असगर के लिए बचाया, उसी पानी में से थोड़ा सा आप मुझे दे दो, इसलिए प्यास से कलेजे में आग लग रही है, सीना कट रहा है, सीना जल रहा है। मैं पहुंची सुनना ज़्यादा क़यामत की रिवायत है। मैं पहुंची और पहुंचने के बाद दरे ख़ैमा पर खड़ी हुई, मैं दरे ख़ैमा पे खड़ी हुई, और दरे ख़ैमा पे खड़े होने के बाद जो मैंने मंजर देखा, उस मंजर को देखकर मैं समझ गई भैया बहुत प्यासा है, भैया बहुत प्यासा। सुनो बीबी सकीना ने क्या मंजर देखा। बीबी सकीना कहती मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं खैमे के दर पे पहुंची और मेरी निगाह गहवारे अली असगर पर पड़ी, तो मैंने क्या देखा, भैया अली असगर का चेहरा एकदम कुमलाया हुआ है, गर्दन ढली हुई है, चेहरा कुमलाया हुआ, और मेरे भैया अली असगर के जिसमें इतनी भी ताकत नहीं कि लब खोल सके। मेरे भैया असगर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि लब खोल सके। आजादारों मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा तारीख उठा करके देखो, जो अली असगर प्यास की वजह से
शब आशूर में अपना लब खोलने की ताकत नहीं रखता था। जिस वक्त शहादत से पहले हुसैन ने कहा था, ए मेरे लाल, आप हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत तबाह करो, हमें नहीं मालूम किस ताकत से वाली असगर ने अपना लब खोला होगा। मुझे नहीं पता कि अली असगर ने किस ताकत से लब खोला होगा। जो अली असगर शब आशूर लब खोलने की ताकत नहीं रखता था, उसने कैसे अपने सूखे हुए होठों पर सूखी हुई ज़बान फेरा होगा। अज़ादारो सुनना, बस अज़ादारो जरा भी देखो, प्यास समझो, मुसीबतें समझो। सबसे ज्यादा प्यासा है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा असगर है और सबसे ज्यादा प्यासा है। तारीख के जुमले हैं अज़ादारो। उलमा कहते ये है, अली असगर के मजलूम ये सुनो, मासूम ये सुनो अज़ादारो। उलमा कहते हैं कि हुसैन को दिल में गैब था ना, हुसैन को दिल में इमामत था ना। सुनना अज़ादारो, कयामत का मंजर है, कोई साहिब औलाद का दिल करार में नहीं रहेगा। हुसैन तो साहिब इल्म गैब थे, हुसैन के पास इल्म इमामत था। हुसैन को पता था, हुसैन को मालूम था कि यशकिया पानी तो देंगे नहीं, शहीद कर देंगे मेरे लाल को, मेरा अली असगर मारा जाएगा। फिर हुसैन लेके गए क्यों अली असगर को? फिर हुसैन लेकर के गए क्यों अली असगर को? सुनो को जवाब। उलमा कहते ये है कि हुसैन के ले जाने की दो वजह थी। पहली वजह तो हुसैन हुज्जत तमाम करना चाहते थे। सुने तो दारो, पहली वजह क्या थी? हुसैन हुज्जत तमाम करना चाहते थे। दूसरी वजह सुनोगे क्या है? हुसैन को यह मालूम था कि 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा सिर्फ 2 ही जगह रह सकता है, या गहवारे में रह सकता है या मां की आगोश में रह सकता है। हुसैन को मालूम था मेरी शहादत के बाद गहवारा चला दिया जाएगा, रुबाब को उसके गर्दन बांध दिया जाएगा। ये 6 महीने का बच्चा रहेगा तो कहां रहेगा? इसलिए कि 5 साल की सकीना को ऊंट के खोल करके रो, खोल करके रो, रोने में मुगल मत करो, आवाज को बुलंद करके रो, इसलिए कि हुसैन की रोने पर ज़हरा का दिल खुश होगा। बाबा से बुलंद हो, गिरिया करो, शब आशूर है। अरे यही तो वो शब है, बस एक शब बची है जब माँ की गोदियां सलामत है, बीवियों का सुहाग सलामत। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आजादारो, अब हुसैन आए हैं, अब हुसैन आए हैं। रुबाब, 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 ये हुसैन आए कब लेने के लिए मालूम है? आजादारो, हुसैन एक मतलब गए मैदान मक्तल में जंग करने के लिए और एक सदा बुलंद की, हालमिन नासिरीन ना, हालमिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत को आए। ना जाने इस आवाज़े हुसैन में कितना दर्द था, ना जाने कितना कर्ब था कि ये आवाज जैसे अली असगर ने सुनी ना तो अपने आप को गहवारे से गिरा दिया, अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। जैसे ही अली असगर ने गहवारे से गिराया है तो एक मर्तबा बीबियों में कोहराम मच गया। बीबियों के रोने की आवाज हुसैन के कान से टकराई। हुसैन ने जंग को छोड़ा, खैमे में आए, आवाज दी, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है। अभी ये रोने की आवाज कैसे बुलंद हो गई? आवाज दी, भैया आपकी आवाज में ना जाने कैसा दर्द था कि अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। हुसैन ने कहा, रुबाब
سننا زیادہ صاحبان والا تو سننا رباؤ لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. شاید اشکیا اس کے اوپر رحم کھا کر کے پانی پلاتے, شاید اس کے اوپر رحم کھا کے پانی پلاتے. حسین ابا کے دامن میں مار کر کے علی اصغر کو لے جا رہے ہیں, علی اصغر کو لے جا رہے ہیں. روایت بتا رہی ہے کہ اشکیا سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے صلح کرنے کے لیے. ایک مرتبہ سردار تھا تو قرآن ہی کا پارا نا, حسین لے کے جا رہے تھے, لیکن ہزادار اب حسین صلح کیوں کرے گا جس کا اکبر مارا گیا, جس کا عباس مارا گیا, جس کے اولا محمد مارے گئے, جس کے اصحاب و انصار مار دیے گئے. روایت کے جملے حسین پہنچے بلندی پر, اور بلندی پر پہنچنے کے بعد ابا کو ہٹایا. جیسی ابا کو ہٹایا تو ایک مرتبہ اشکیا نے دیکھا کہ قرآن تو نہیں ہے, قرآن کا پارا ہے. حسین نے قوم اشکیا کو مخاطب کیا, سننا زیادہ ایک قوم جفا کا, اگر تمہاری نگاہوں میں میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کوئی خطا تو نہیں کی, تمہارے ذہن ناقص میں اگر میں گنہگار ہوں اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی. اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا, یہ میرا بچہ ٹھیک ہے, اس کا پیاسا. سوچو جس کے گھر سے نہ جانے کس کو کیا ملا, آج وہ لعینوں سے سوال کر رہا تو صرف ایک قتل عام کے لیے. یہ وہ موقع تھا نا جہاں پر حسینی شیعوں کو یاد کیا, اے میرے شیعوں کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں نظروں کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا تھا, کیسے میں پانی کا سوال کر رہا تھا. کوئی جواب نہ ملا, کوئی جواب نہ ملا. حسین نے ایک دوسرا سوال کیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ دیکھو اس بچے کو میں زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں, اس بچے کو میں زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں, جو تم میں صاحب اولاد ہوا اور اس بچے کو پانی پلا دے میں دور ہٹ جاتا ہوں. 6 مہینے کے بچے کو دیکھا ہے, دل کتنی نازک ہوتی ہے. کربلا احساس کرو, کربلا احساس کرو, کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, کربلا محسوس کرنے کی چیز. 6 مہینے کے بچے کو دیکھا, جلد کتنی ملائم ہوتی ہے, جلد کتنی نازک ہوتی ہے. اور کربلا کی زمین کیسی تھی پتہ ہے, رائی کا دانا ڈالو تو بھون جاؤ, رائی کا دانا ڈالو تو بھون جاؤ. آزاداروں مورخین کہتے ہیں کربلا میں سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے. آزاداروں ریت کی کیفیت بھی ہے بہت زیادہ گرم ہو جانا. آزاداروں سوچو اتنی زیادہ شدت کے دھوپ, عصر عام شروع سے پہلے کا وقت, گرم اتنا کہ رائی کا دانا پڑے جائے تو بھون جائے, اتنی زیادہ گرم زمین پر 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ علی اصغر, 6 مہینے کا رباب کا شیر تھا. آزادار جب پانی نہیں ملا نا تو حسین باپ کا دل تھا تڑپ گیا, دوڑ کر کے حسین دوڑ کر کے گئے, اور دوڑ کر کے جانے کے بعد علی اصغر کے جسم کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اور لگانے میں ایک جملہ, اے میرے لال, اے میرے لال, تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت تمام کر دو. آزاداروں ایک مرتبہ علی اصغر نے قوم اشکیا کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا. نہ جانے یہ کیسے کرب بے چینی کا منظر تھا کہ قوم اشکیا منہ پھیر کر رونے لگے. کیسے ساتھ دیکھا کہ انقلاب نہ آ جائے, بغاوت نہ ہو جائے. ایک جملہ کا آئینہ آئینہ ہربولا, ہربولا کہاں, کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے, حسین کے بچے کو گلا کاٹ دے. سننا زیادہ ہرمولا نے چلے کمان نے تیر کو جوڑا. اب آپ ہمیں بتا زیادہ ہمیں دیکھو تو ہم سمجھائیں گے کہ کیسے ہوا تھا. صاحبان اولاد سننا, ہرمولا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا, اور جو تیر تھا نا وہ تیرے سے شعبہ تھا. صاحبان اولاد سننا, تیرے سے شعبہ یعنی ایک تیر میں 3 پھال تھے, ایک تیر میں 3 پھال تھے, چلے کمان میں جوڑا. آزاداروں معلوم ہے 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے, 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی نازک ہوتی ہے.
اب چلے کمان میں تیرے سے شعبہ، تیر چلانا چاہ رہا، بار بار گر رہا، ایک مرتبہ گرا، 2 مرتبہ گرا، جب 3 مرتبہ تیر گرا نا تو پیسے ساتھ کہتا ہرملا تجھے کیا ہوا؟ ہرملا تجھے کیا ہوا؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ میں تو سمجھتا تھا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، ارے یار تیرے چلے کمان سے بار بار تیر گر کیوں رہا؟ ہرملا کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہ تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا یہ ہوں کوئی نقاب پوش بیٹی ہے جو اصغر کے گردن سے لپٹ جا رہی، اے ہرملا ارے میرا بچہ 3 روز کا پیاس بس بڑی سمام ہو رہی، میرا بچہ 3 روز کا پیاسا ہے، میرا بچہ 3 روز کا پیاسا۔ ایک مطلب ہرملا ملعون نے تیرے سے شعبہ چلایا ہے، تیرے سے شعبہ چلایا۔ آزادار سننا، یہ تیر وہ تھا نا جس سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، علماء یہ لکھتے ہیں، اور ایک کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس تیر میں اتنی طاقت تھی جو لوہے کی 7 چادروں کو چھید سکتا تھا، جو لوہے کی 7 چادروں میں سوراخ کر سکتا تھا۔ آزادار ہو اب بھی بتانا پڑے گا کہاں لوہے کی 7 چادر ہے اور کہاں ششماہی کی نازک سی گردن۔ سننا زیادہ جیسے ہی تیر چلایا ہے نا، ایک مطلب علی اصغر نے تیر کو دیکھا، حسین کو دیکھا، ایک مطلب سوچا کہ ایسا نہ ہو تیر بابا کو لگ جائے، علی اصغر نے ہمت کر کے اس تیر کو علی اصغر نے اپنے گلوئے مبارک پر لگایا۔ سنو زیادہ تیر کا فضل زیادہ تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا، علی اصغر کے تیروں میں جیسے تیر لگایا کہاں لگا ہوگا پتہ ہے؟ تیر کہاں لگا ہوگا؟ اگر ضروری نہیں کہ ساری باتیں روایت میں ملے، جب تیرے سے شعبہ ہے، جب تیرے سے شعبہ ہے اور گردن نازک سی ہے، ہرملا نے گردن کا نشانہ لیا ہے، تو اب یہ بتاؤ یہ جو 2 پھل تھے کہاں لگے؟ سننا چاہتا ہوں رباب کو لیسر کا پرچہ دے دو، رباب کو لیسر کا پرچہ دے دو، اس لیے کہ رباب اس بیٹی کا نام ہے جس کا سہاگ بھی اجڑا ہے، جس کی گودی بھی اجڑی ہے، جس کا بیٹا کربلا میں سو رہا ہے، جس کی بیٹی سکینہ شام کے تہہ خانے میں ایسا میرے دھوئی کہ پھر آزادی نصیب نہ ہوئے۔ رو کھل کر کے رو، میں بات کر کے رونے میں بھوک نہیں، آوازوں سے رو، بلند آواز سے رو۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ سننا چاہتا، ارباب مقاتل کہتے ہیں جیسا ہی تیر علی اصغر کے گردن میں لگا نا تو وہ تیر آ کر کے حسین کے بازو میں پیوست ہوا، بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہوا۔ جب خون گرنے لگا تو حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے صدا بلند ہوئی، اے حسین اگر یہ خون نہق کا ایک قطرہ بھی آگے تو قیامت تک بارش نہ ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہو، آواز ہے حسین اگر اس کا ایک بھی قطرہ آگے تو قیامت تک ایک بھی پانی نہ ہوگے گا۔ اب حسین کرے تو کیا کرے؟ اس خون کو لیا چہرے پر ملا، ایک جملہ کا نانا میں اسی طرح سے اے نانا میں اسی طریقے سے آپ سے ملاقات کروں گا، بس حضرت رسول اللہ قیامت کا جملہ ہے، مائیں بہنیں سنیں، اب یہ جملہ ماں بہنوں کے لیے خاص ہے۔ حسین چلے علی اصغر کا جنازہ لے کر، اصغر کا جنازہ ہے۔ دیکھو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اصغر کا جنازہ لے کر کے چلے تو بالکل یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اگر حسین کی مظلومیت اس کے پہلے کی سوچو تب سمجھنا جنازہ حسین کیسے لائیں گے۔ پتہ ہے بصارت جا چکی ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور چلا گیا، دکھائی تو کچھ نہیں دیتا، جنازہ لے کے سیدھے چلا جاتا ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اب میں بھی بتاؤں یہ جنازہ کیسے لے کے چلے؟ اصغر کا جنازہ لے کر حسین اس حالت
کر کے چلے. لیکن ابھی بھی اب حسین کو احساس ہے, خیال ہے, جنازہ لے کے جائے تو کیسے جائے, جنازہ لے کر کے جائے تو کیسے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رباب سے تو کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا. سنیں میری ماں بہنیں, رباب سے تو کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا. رباب نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ 7 مرتبہ حسین بار بار یہ کہہ کر آگے پیچھے ہوئے, بڑی ہمت کر کے حسین خیمے رباب پر پہنچے. رباب جیسے ہی سنا نا, رباب سے پہلے تاریخ لکھتی یہ ہے کہ سکینہ جیسے بابا کو خیموں کو دیکھا ایک سوال کر, بابا آپ کو کہتے تھے بیٹی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اے بابا یہ کون سی محبت کہ بھیا سیراب ہو گیا اور میں ابھی تک پیاسی رہی. حسین نے جواب نہیں دیا, مجھے نہیں معلوم سکینہ کے سوال کو حسین نے کس دل میں بولا. حسین نے کو جواب دیجیے, تب تک رباب بھی آ گئے. ہاں میرا لال آ گیا, ہاں میرا لال آ گیا. میں سلام ہو گیا, میری ماں پہلے سنے. رباب نے پوچھا میرا لال آ گیا. حسین نے جواب کیا یہ پتا, اے رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں. رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں. کہ آقا آپ میرے واجب وارث ہیں, آپ امام وقت ہیں. کہا رباب ایک بات کہوں مانیں گی؟ کہا ہاں ہاں آقا بولیے. ایک مرتبہ حسین نے اب اصغر کے جنازے سے رضا کو ہٹایا اور ایک جملہ کا رباب صبر بس اصغر کے جنازے کو دیکھا رباب نے, بس ایک ہی جملہ کا, آقا صبح سے صبر ہی تو کر رہی ہوں. اے آقا صبح سے صبر ہی تو کر رہی ہوں, لیکن ایک جملہ کہا رسول کے روزے کو مخاطب کر کے, یا رسول اللہ, ارے آپ کی شریعت میں اس عمر کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. اے میرے لال علی اصغر, تو سب سے چھوٹا, سب سے آخر میں بارہ دیا. میرے لال علی اصغر تیری ننھی سی گردن اور تیرے سے شوبہ کا نشانہ. اے میرے لال, یہ تیری دکھیاری مارو.